السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایسی مبارک زندگی ہے کہ انسان جب اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو صحابہ کی اقتداء کرے گا، کسی ایک صحابی کی اقتداء کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایسی مبارک زندگی ہے کہ انسان جب اس پر غور و فکر کرتا ہے تو انسان کو اللہ رب العزت اس کی آخرت کی تیاری کے لیے صحابہ کرام کی جو زندگی ہے وہ ایک نمونے کے طور پر انسان کے سامنے آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ انسان ان شخصیات کو دیکھ کر، ان حضرات کو دیکھ کر انسان جو ہے اپنا راستہ اس کو جو ہے وہ جو انسان راستہ پہلے اختیار کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میں آج آپ حضرات کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں اور مراد رسول بھی ہیں، ان کے ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں کہ ان حضرات کے اندر خدمت کا کیسا جذبہ ہوتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر رات کو بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر اور اسی طرح جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں جو ہے وہ چکر لگایا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایسے ہی راؤنڈ لگا رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، تو ایک جنگل کے اندر جب پہنچے جہاں اب اتنی آبادی نہیں تھی، وہاں دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہاں پر خیمے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہاں پر جو ہے وہ پہلے خیمہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے کے پاس پہنچے، دیکھا کہ ایک باہر آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کے سلام کیا اور اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا بھئی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہنے لگا دیہات کا رہنے والا بدو ہوں اور امیر المؤمنین کے سامنے کچھ گزارشات کرنی تھی، کچھ میری حاجات ہیں، کچھ میری ضروریات ہیں، تو میں ان کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود تھے، تو یہ تو نہیں کہا کہ بھائی بتاؤ آپ کا کیا مسئلہ ہے، میں امیر المؤمنین ہوں۔ تو ساتھ دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے میں سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا اس خیمے کے اندر کون ہے، یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو وہ نوجوان، وہ بدو شخص کہنے لگا کہ جاؤ بھائی جاؤ، آپ اپنا کام کریں۔ تو امیر المؤمنین نے فرمایا نہیں، آپ مجھے بتائیں، اندر سے کچھ تکلیف کی آواز ہے، اس کچھ جو کراہنے کی آواز آ رہی ہے، آپ بتائیں کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میری اندر بیوی ہے اور ابھی جو ہے وہ ولادت کا وقت ہے، تو اس لیے اس کی تکلیف کی وجہ سے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا ساتھ میں کچھ عورت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، عورت تو ساتھ کوئی نہیں ہے، بس یہ سنا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف لائے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جا کے، جو ان کی بیوی تھی، اور آگے جا کے انہوں فرمایا کہ ایک بڑی ثواب کی چیز، بہترین چیز آپ کے مقدر میں آئی ہے، اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر آپ کا حکم ہو تو میں بھی تیار ہوں، کیا ثواب کی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک جنگل کی رہنے والی، ایک دیہات کے رہنے والی خاتون، اس کے بچے کی ولادت کا وقت ہے اور فلاں جگہ پر وہ ہے، تو اس کے لیے مدد کے لیے آپ کو جانا ہے۔ تو ہاں ٹھیک ہے میں تیار اس کے لیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ حضرت علی جل مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا مزاج تھا خدمت کرنے کا۔ یہ تو پھر ان کی بیٹی ہے، ان کے اندر بھی وہی جذبات تھے۔ فرمایا ہاں اگر آپ کو منظور ہے میں بھی جانے کو تیار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی جو وہاں پر ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کھانا بنانا ہے، کچھ چیز پکانی ہے، آپ وہ ساتھ اٹھا لیں، وہاں جا کے تیار کر لیں گے۔ کوئی چند چیزیں اٹھائی، وہاں پر پہنچ گئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیمے میں چلی گئیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس آدمی کے پاس بیٹھ گئے۔ تو لکھا علماء کرام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ہے وہ ہاتھوں سے آگ جلائی اور کچھ حریرہ سا جو ہے وہ تیار کیا اور گنجان داڑھی میں سے جو ہے وہ دھواں نکل رہا تھا۔ تو وقت کا امیر المؤمنین ہو کر بھی، وقت کا خلیفہ ہو کر یہ سارے کام خود انجام دے رہے ہیں، یہ خود کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، اس بندے کو کہہ دیتے چلو بھائی میں آپ کے لیے سامان لے کے آیا ہوں، اب اپنا جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے خود سامان تیار کر لو۔ نہیں،
یہ خدمت کو وہ عبادت سمجھتے تھے، عبادت سمجھ کے کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خود حریرہ سا تیار کیا، اور اندر ان کی بیوی جو ہے وہ ان کی جو بدو تھا اس کی بیوی کے پاس، تو کہتے ہیں اندر سے جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی امیر المومنین اپنے دوست کو ان کے بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دے دو۔ جب یہ سنا کہ بھئی تو امیر المومنین ہے تو بدو جو ہے وہ گھبرا گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور جو حلوہ تھا وہ تیار کیا تھا وہ خیمے کے باہر رکھ دیا۔ اپنی بیوی سے فرمایا یہ باہر میں نے برتن رکھ دیا ہے، یہ جو ہے اس اور خاتون کو کھلا دو۔ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو کھلایا، جو بچہ باہر دے دیا، اور فرمایا کہ اٹھا لو، اپنے دوست کو جو ہے وہ اس کو یہ اس کے حوالے کر دو۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سامان وہاں سے اٹھایا، اس بدو کو دے دیا، اور کہا لو میاں ساری رات آپ کی جو ہے جاگنے میں گزر گئی ہے، اب آپ بھی کھاؤ، اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ۔ اور فرمایا کہ بھائی صبح کے وقت جو آپ وہاں پر آ جانا امیر المومنین کے پاس، تو میں آپ کو وہیں ملوں گا، اور آپ کی جو بھی ضروریات ہیں ہم اس کو جو ہے وہ حل کر دیں گے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے، ان حضرات کے یہ جذبات ہوتے تھے کہ آج ہمارے اندر ایسی کوئی بات پائی جاتی ہے، کیا دیندار کیا دنیا دار، آج کیا کسی کے اندر ایسا جو ہے وہ جذبہ، ایسا جو ہے وہ خدمت کرنے کا جو ہے وہ جذبہ کسی کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ ہر آدمی کو خود فکر کرنی ہے۔ آج ہمارے آس پاس اگر اللہ نے ہمیں جو ہے وہ دولت دی ہے، ہم اپنے آس پاس دیکھیں کون بھوکا ہے، کون حاجت مند ہے، کون ضرورت مند ہے، اس کی حاجات کو ضروریات کو پورا کریں، کیونکہ دنیا کی چیزیں دنیا کے اندر رہ جائیں گی۔ اللہ کے پاس جب جائیں گے تو انسان کو کیا ملے گا؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی فقیر کی مدد کر دی، کسی حاجت مند ضرورت مند کی مدد کر دی، اس کا اللہ پاک جو ہے وہ انعام عطا فرمائیں گے۔ باقی لاکھوں روپے کمایا سارا کا سارا دنیا میں رہ جائے گا، کچھ ساتھ لے کے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ان تمام باتوں کی حقیقت اللہ پاک نصیب فرما دے، اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔